بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 20 کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے اور 20ویں سبق کو مکمل کریں گے۔ آئیے اپنے سبق کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اشاعرہ اور مناطقہ ان کی آراء میں فرق ہے۔ اشاعرہ حواس اور عقل دونوں کے ادراکات کو علم کہتے ہیں، یعنی حواس خمسہ سے جو کچھ پتہ چلتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں، اور عقل کے جو ادراکات ہیں اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ وہ علم کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو دونوں کے ادراک کو شامل ہو، جبکہ ان کے مد مقابل مناطقہ چونکہ وہ حواس کے ادراک پر علم کا اطلاق نہیں کرتے، ان کے نزدیک علم صرف عقل کے ادراک کو کہتے ہیں، لہٰذا وہ علم کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو حواس کے ادراک کو شامل نہ ہو۔ مناطقہ اور جمہور یہ حواس سے حاصل ہونے والے ادراک کو ماہیت علم سے جدا شمار کرتے ہیں، اور شاید یہی مناسب ہے، اس لیے کہ عرف، لغت اور شرع ان تینوں کے نزدیک بہائم یعنی چوپایوں سے علم کی نفی کی جاتی ہے۔ عرف والے بھی، لغت والے بھی، شرع والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بہائم کو علم حاصل نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ ان کو حواس سے ادراک حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا ادراک وہ الگ چیز ہے، اور عقل سے حاصل ہونے والا ادراک وہ الگ چیز ہے۔ معدوم وہ شے ہوتی ہے جس کا ادراک عقل سے ہوتا ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، یعنی صرف عقل میں اس چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے، خارجی وجود اس کا نہیں ہوتا۔ آئیے اب ایک نظر دونوں تعریفوں پر ڈالتے ہیں۔ اسباب العلم، علم کی یہاں پہلی تعریف جو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم کی تعریف آیا متعین طور پہ کوئی کی گئی ہے یا نہیں، تو اس کی اصطلاحی تعریف و تحدید میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض نے اس کی تعریف کو محال بھی کہا ہے، بعض نے متحذر کہا ہے، یعنی علم کی ایک متعین تعریف کرنا مشکل کام ہے۔ جیسا مرقات میں علم کی 5 تعریفیں ذکر کی گئی ہیں، سلم العلوم میں ایک تعریف ذکر کی گئی ہے۔ اس وجہ سے امام رازی اور امام غزالی رحمہ اللہ کی آراء میں فرق ہے۔ امام رازی علم کو بدیہی مانتے ہیں، امام غزالی اور دیگر متکلمین نظری مانتے ہیں۔ پھر امام غزالی نظری اور متعسر التحدید قرار دیتے ہیں کہ اس کی حد یا تعریف بیان کرنا مشکل کام ہے، اور حضرات متکلمین نظری متیسر التحدید قرار دیتے ہیں، یعنی امام غزالی اور متکلمین میں آپس میں رائے کے اندر فرق ہے۔ امام غزالی نظری بھی مانتے ہیں لیکن متعسر التحدید قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرات متکلمین نظری تو مانتے ہیں امام غزالی کی طرح، لیکن وہ متیسر التحدید قرار دیتے ہیں کہ اس کی تعریف آسان ہے۔ آئیے اب جو تعریف یہاں ذکر کی گئی ہے وہ صفت یتجلی بها المذکور، حضرت ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ سے یہ تعریف منقول ہے۔ اس کو علماء نے بہت پسند کیا، اور دیگر تمام تعریفات کے مقابلے میں اس کو احسن قرار دیا جاتا ہے۔ اس تعریف کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ علم ایسی صفت ہے
جس کے ذریعے مذکور یعنی شے اس شخص کے سامنے واضح اور روشن ہو جاتی ہے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہوتی ہے۔ مذکور سے مراد وہ شے ہے جس کو تعبیر کرنا اور جس کے بارے میں خبر دینا ممکن ہو، چاہے وہ معدوم ہو چاہے وہ موجود ہو۔ تو اس تعریف کے اندر علم اس صفت کو قرار دیا گیا ہے جس کے ذریعے اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہوتا ہے، چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ بس یہ تعریف حواس اور عقل دونوں کے ادراک کو شامل ہوگی، کیونکہ حواس یا عقل کے ذریعے جو ادراک ہوتا ہے اس سے بھی چیزیں واضح اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس تعریف میں یتجلی کا لفظ مطلق ہے، یتجلی بہل مذکور، یتجلی کا لفظ مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے۔ جب مطلق ہے تو یہ ہر قسم کے انکشاف کو شامل ہوگا، خواہ اس میں جانب مخالف کا احتمال ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا یہ تعریف عقل کے ہر قسم کے ادراکات کو، یعنی تمام تصورات، تمام تصدیقات، چاہے وہ یقینیہ ہوں چاہے غیر یقینیہ ہوں، ان کو شامل ہوگی۔ بخلاف قولم سے دوسری تعریف، قولم سے مراد اشاعرہ، علم صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض، یعنی علم وہ ایسی کیفیت انجلائیہ ہے جو معلومات کے درمیان ایسا امتیاز پیدا کر دے کہ اس امتیاز میں اپنی ضد کا احتمال نہ رہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں وضو کے فرض 4 ہیں، 4 کے علاوہ نہیں، نہ کم نہ زیادہ، تو اب آپ کو ایسا امتیاز حاصل ہے جس میں اپنی ضد کا احتمال نہیں ہے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس تعریف میں لا يحتمل النقیض کے بعد، یا بعض نے صفت توجب تمیزا کے بعد بین المعانی کا اضافہ کیا ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو بین المعانی کی قید سے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا ادراک علم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا، حالانکہ اشاعرہ کے نزدیک وہ بھی علم ہے۔ اس لیے متاخرین علم کی تعریف سے اس قید کو حذف کرتے ہیں، جیسے ہمارے شارح رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ بین المعانی کی قید کو ذکر نہیں کیا۔ اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ علم وہ صفت ہے جو اشیاء کو، خواہ وہ معانی کی قبیل سے ہوں یا محسوسات کی قبیل سے، اس طور پہ ممتاز اور واضح کر دیتی ہے کہ وہ نقیض کا احتمال نہیں رکھتی۔ بس یہ تعریف حواس کے ادراک کو شامل ہوگی، اسی طرح تمام تصورات کو بھی، کیونکہ ان کی نقیضی نہیں ہوتی۔ ہاں، غیر یقینی تصدیقات کو یہ تعریف شامل نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں فی الحال یا آئندہ نقیض کا احتمال ہوتا ہے۔ ان دونوں تعریفوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی تعریف عام ہے، اس لیے کہ وہ غیر یقینی تصدیقات کو بھی شامل ہے۔ دوسری تعریف خاص ہے کہ وہ غیر یقینی تصدیقات کو شامل نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، اس کو شارح رحمہ اللہ نے ھذا ای خذ ھذا، یعنی یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ لیکن شارح رحمہ اللہ کی رائے یہ لیکن ینبغی، پہلی تعریف میں یا تجلی کو عام رکھنے کے بجائے مناسب یہ ہے کہ اس کو انکشاف تام پر محمول کیا جائے۔ یعنی اب یہاں سے شارح رحمہ اللہ پہلی تعریف کے اندر لفظ تجلی کو لے کر ایک ایسی صورت پیدا کر رہے ہیں تاکہ دونوں تعریفیں ایک ہو جائیں۔ اب وہ صورت کیا ہے کہ اس یتجلی کو عام رکھنے کے بجائے اس کو انکشاف تام پر معمول کیا جائے جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتا۔ ان يحمل التجلی علی الانکشاف التام الذی لا يشمل الظن،
کہ ہم اس کو جب اس پر معمول کریں گے، اس لیے کہ اشاعرہ کے نزدیک علم ظن کا مقابل ہے، یعنی غیر یقینی تصدیقات، ظن، جہل مرکب، تقلید پر علم کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ تو اس صورت میں دونوں تعریفیں ایک ہو جائیں گی اگر اس تجلی کے لفظ کی مراد کو تبدیل کرتے ہوئے انکشاف تام پر معمول کیا جائے۔ اس آخری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تصدیقات غیر یقینیہ ان کو دونوں تعریفوں کے اعتبار سے علم کی تعریف سے خارج کر دیا جائے، یعنی تصدیقات غیر یقینیہ پہلی تعریف کے اعتبار سے تو علم میں شامل تھیں، لیکن دوسری تعریف کے اعتبار سے علم میں شامل نہیں تھیں، لیکن جب اس تجلی کو انکشاف تام پر معمول کیا جائے گا کہ وہ انکشاف تام جو ظن کے مقابل ہے۔ اب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اعتقادیات میں ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو جب ظن ہی علم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا تو بقیہ چیزیں بدرجہ اولا خارج ہو جائیں گی۔ گویا کہ المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل کے طریقے پر تجلی سے انکشاف تام مراد ہے۔ اب دونوں تعریفوں کا معال ایک ہو جائے گا، یعنی تصدیقات غیر یقینیہ دونوں تعریفوں کے اعتبار سے علم سے خارج ہو جائیں گی۔ لأن العلم عندهم مقابل للظن، اشاعرہ کے نزدیک علم ظن کے مد مقابل کی ایک چیز ہے، یعنی علم کا مد مقابل ظن آتا ہے، بخلاف حکماء کے، ان کے نزدیک علم ظن کے مقابل نہیں آتا، بلکہ حکماء کے نزدیک علم حصول صورت الشیء فی العقل، ان کے نزدیک علم کہتے ہیں کسی شے کا عقل میں حاصل ہونا، لہٰذا وہ یقینیات اور ظنیات دونوں کو شامل ہے۔ یہاں پہ تقلید اور جہل مرکب کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ دونوں تقلید اور جہل مرکب ظن کے حکم میں ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔